بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں سورہ اخلاص کی فضیلت و اہمیت اور فائدے پر بات کریں گے۔ سورہ اخلاص قرآن شریف کی بہت ہی مبارک، بہت ہی طاقتور سورہ ہے، جس کے پڑھنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر اس کا ورد، اس کا وظیفہ کر لیا جائے تو آپ کے تمام کام بہتر ہو جائیں گے اور آپ کی حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ سورہ اخلاص کی یہ فضیلت 10 مرتبہ پڑھنے کی ہے۔ سورہ اخلاص وہ مبارک سورہ ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے فضائل بھی بے شمار ہیں اور ان کا حصول بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے، بس ضرورت توجہ اور اہتمام کی ہے۔ ہم یہاں سورہ اخلاص کے فضائل کو ذکر کرتے ہیں تاکہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت معلوم ہونے کے بعد ہم کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ یاد رہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل هو اللہ احد پڑھا، اس نے گویا تہائی قرآن پڑھا، یعنی صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 سپارے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ نمبر 1، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ نمبر 2، جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے۔ نمبر 3، جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ان میں کوئی ایک کام کرے، فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا۔ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی دوسری حدیث سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ اس حدیث پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ ہی محل تمہیں عطا فرمائے گا۔ اب 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے جانتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو 50 پر قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ جانیں گے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا، بشرط یہ کہ اس میں یہ 4 بری عادات نہ ہوں۔ نمبر 1، حرمت والا خون نہ بہایا ہو، حرام مال کھانے والا نہ ہو، زنا کاری سے بچنے والا ہو اور شراب نوشی سے بچنے والا ہو۔ اور صاحب طبرانی کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں یا خارج نماز میں قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو دن بھر میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو دن بھر میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1500 نیکیاں لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اب 1000 سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو جانیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے 1000 بار قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھی تو تحقیق اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ سے خرید لی
اب جو وہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور اب سورہ اخلاص کو لاتعداد پڑھنے کی کیا برکات ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے روشن اور نور والی کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل، جیسے آج سورج طلوع ہوا ہے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی معاویہ بن معاویہ مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحابی دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اسی کا اجر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کسی شہر میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنی قرات کو قل ھو اللہ احد پر ختم کیا کرتا تھا۔ جب وہ لشکر واپس آیا اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا، جنت واجب ہو گئی۔ اور گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھی تو یہ سورہ اس کے گھر سے اور پڑوسیوں کے گھر سے بھی شر کو دور بھگا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے دیکھ لی ہوں گے سورہ اخلاص کے کیا خوبصورت فضائل ہیں۔ اب آپ بھی سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔